چلیے آیت نمبر 102 فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ تو ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کی ہوئی ہے. تو توحید کی دعوت ہی سے صورت شروع ہوئی تھی، اختتام بھی اسی سے ہو رہا ہے. لوگوں نے مسیح علیہ السلام کو یا فرشتوں کو اللہ کے علاوہ اپنا ولی بنا لیا، ان کی عبادت کرنے لگ گئے. تو اللہ نے ان کی مہمان نوازی کا خوب انتظام کیا ہوا ہے. تو جو کچھ انہوں نے پوچھا تھا، سوالات پوچھے تھے یہودیوں نے یا مشرکوں نے، تو اللہ نے ان کے سوالات کے جواب بھی دے دیے، قصے بھی اللہ نے ان کو سنا دیے. انہوں نے تو امتحان کے طور پہ سوال پوچھے تھے، اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح موقع پر ان کو سبق سکھا دیا کہ تم سبق اس سے یہ حاصل کر لو کہ اگر تم نے توحید کا راستہ اختیار نہ کیا اور تم اس طرح شرک میں مبتلا رہے تو پھر دیکھنا تمہارا آخرت میں انجام کیسا ہونا ہے. جہنم تو نزل ہے، انیشیل مہمان نوازی، اس کے بعد پھر جو عذاب ہیں وہ تو دیکھو گے تو پتہ چلے گا. اب آگے کفر کی تشریح آ رہی ہے کہ ہوتا کون ہے کافر، کرتا کیا ہے بھائی، جو انسان کرتا ہے وہ ہوتا ہے. قل کہہ دیجئے ان سے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا ہم تم کو بتائیں اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون ہے؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی اور جدوجہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگتے دوڑتے گزر گئی، آخرت کے لیے کوئی محنت نہیں، نہ علم حاصل کیا نہ عمل کیا. تو وہ تو اکثرین اعمالہ ہیں. کہاں ذوالقرنین جنہوں نے اپنے سارے ریسورسز اپنی ساری توانائی ذہانت آخرت کے لیے لگا دی، دنیا بھی سنوار دی دوسروں کی اور اپنی آخرت سنوار لی. یہ لوگ ہیں کہ سب کچھ ان کو ملا ہوا ہے، کوئی آخرت کے لیے محنت نہیں. تو ایک تو یہ کیٹیگری ہے کافروں کی، نہ علم نہ عمل. ایک اور کیٹیگری ہے لوگوں کی جو بھی اکثرین اعمالن کے اندر آتے ہیں، سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں عمل کے لحاظ سے، محنت کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، نہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے لیے محنت نہیں کر رہے ہیں. آخرت کو مانتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ کرتے ہیں. بڑی سخت پابندیاں اپنے نفس پر لگا رہے ہیں، لیکن بغیر علم کے. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. تو یہ دونوں مطلب ہیں. ایک وہ جن کی ساری کوشش تھی ہی دنیا کے لیے، وہ بھی نقصان میں رہیں گے. ایک وہ جنہوں نے کوشش کی آخرت کے لیے لیکن ان کی کوشش ہدف تک نہیں پہنچ سکی. ایسا تیر جس کا کوئی ہدف نہیں تھا، بغیر علم کے اپنی جانوں پہ سختی کرتے رہے اور سمجھتے رہے کہ خود ساختہ اعمال آخرت میں کام آئیں گے. بدعت ایجاد کر لی، رہبانیت ابتدعوہا ما کتبناہا علیہم. تو بہت ڈرنا چاہیے بدعتوں سے. اور آپ دیکھیں سنت کے مقابلے میں بدعت میں محنت بہت زیادہ ہوتی ہے. مردے کو بخشنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ استغفار. اللہ تعالیٰ بخش دے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، سمپل. اور ہم نے کیا کیا چیزیں ایجاد کری ہیں، قرآن خوانیاں اور کھانے اور جمع کرنا لوگوں کو، اور کیا کچھ مشقت محنت کرتے ہیں. اگر نیوٹرل معاملہ ہوتا نا کہ نہ اجر اور نہ گناہ، چلو میں کہتی ہوں پھر بھی برابر کا چھوٹ گیا انسان. یہ تو پکڑ ہے الٹی. اللہ پوچھے گا کس نے کہا تھا تم سے، تم نے کیوں کیا تھا یہ کام، یہ بتاؤ ذرا. کوئی اجر نہیں، الٹی پکڑ. تو یہ دراصل یہ آبا پرستی یا علماء پرستی کی وجہ سے ہوتا ہے نا، اندھی تقلید، آنکھ بند کر کے بس مکھی پہ مکھی مارے جا رہے ہیں. کہ ابھی ہمارے خاندان میں تو ہوتا ہی ہے ایسے، تو پوچھو اپنے آبا و اجداد کو. پھر نہیں ہمارے عالم نے یہ کہا تو جاؤ پوچھو جا کے اپنے عالم کو. تو پھر قرآن اور سنت کی کیا ضرورت ہے؟ بعض دفعہ لوگوں کے سامنے صحیح حدیث آ جاتی ہے
کہ اللہ کے رسول نے ایسے کیا ہے، لیکن چونکہ اپنے کسی خاص عالم کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں حدیث نہیں مانتے، کہتے نہیں ہمارے تو جو ہمارے اسکالر کہیں گے ہم تو بس وہی بات مانیں گے. اور یہ چیز بڑھتے 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 کرسچینٹی میں اسی چیز نے شرک کو شامل کرا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر بیٹھ گئے. ان کے علماء نے یہ کہا تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اپنے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیا. تو یہ کیٹیگری ہے ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یا یہ تیسری کیٹیگری کون سی ہے جو کہ اکثرین عام عالم ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس علم بھی تھا، صحیح علم حاصل کیا، ان کو پتا تھا نماز ایسے پڑھنی، حج ایسے کرنا ہے، عمل بھی تھا، حج بھی کیا، نماز بھی پڑھی، زکوٰۃ بھی دی، دین کا کام بھی کیا، جہاد میں بھی حصہ لیا اور جان بھی دے دی اللہ کے راستے میں. علم تھا، خوب علم پھیلایا، اور پیسہ تھا، خوب خرچ کیا. لیکن نیت کا مسئلہ، حیات دنیا کے لیے کیا تھا انہوں نے بھی. عبادت بھی کی تھی تو اس لیے کی تھی کہ شہرت مل جائے، عزت مل جائے، مرتبہ مل جائے، یا دولت مل جائے، یا حکومت مل جائے. جنگ بھی کری تھی تو حکومت حاصل کرنے کے لیے، فی سبیل اللہ نہیں. جان دی تھی تو قبیلے کی شان کے لیے، اپنی شان کے لیے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، اس لیے جان دی تھی، اللہ کے لیے نہیں. تو یہ نیتوں کا بھی فساد یہ سارا عمل مفسد کر کے رکھ دیتا ہے. دین کو انڈسٹری بنا لیتے ہیں لوگ، پروفیشن بنا لیتے ہیں، کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، پیٹ پوجا کا طریقہ بنا لیتے ہیں. اور عوام عام طور پہ نیک لوگوں کی عزت کرتے ہیں، مذہبی لوگوں کی. ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں جو قرآن پڑھاتا ہے، جو اللہ اللہ کرتا ہے، لوگ عزت تو کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور یہ اتنا پاورفل ٹول بن جاتا ہے ریلیجن، جس سے کہ لوگوں کا شدید ایکسپلائٹیشن ہو سکتا ہے، سخت ان کا استحصال ہو سکتا ہے، ان کی دولت سمیٹی جا سکتی ہے، اپنے آپ کو عزت کا اور اطاعت کا مرکز بنایا جا سکتا ہے. تو یہ ساری دنیا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ڈھونگ رچایا تھا. کوئی اللہ کی رضا ان کو نہیں چاہیے تھی، کوئی آخرت میں اجر نہیں چاہیے تھا، تو اللہ نے بھی دنیا میں دے دیا کہ جاؤ لے لو. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے روز ہم ان کو کوئی وزن نہیں دیں گے. ایمان کے بغیر سارے اچھے عمل ضائع ہو گئے. وہ نماز روزہ سب نیت کے بگاڑ، فساد کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے سب ضائع ہو گئے. تو نیک اعمال تو حبط ہو گئے، تو بچا کیا؟ گناہ بچ گئے. تو مقدمہ تو کلیئر ہے، بالکل وزن کرنے کی ضرورت ہی نہیں. نیکیوں کا پلڑا تو خالی ہے. تو چھوٹا بھی عمل ہو، ایمان ہو، اس میں نیت درست ہو، وہ بھی بڑا بھاری ہوگا قیامت کے دن. اور کوئی بڑے بڑے اسپتال بھی بنا کے آ جائے، ساری دنیا سے غربت کا خاتمہ کر کے آ جائے، 100 حج بھی لے آئے، 1000 مسجدیں بھی بنا دے، لیکن نیت میں دکھاوا تھا، غیر اللہ کی رضا حاصل کرنی تھی، یا اپنی ذاتی بڑائی مقصد تھی، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی کوئی نیت نہیں تھی، آخرت میں اجر پانے کی نیت نہیں تھی، اللہ نہیں قبول کرے گا. بیکار ہے، سب یوزلیس ہے ایبسلیوٹلی. تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ طاہر قلبی من النفاق و عملی من الریا. اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے اور میرے اعمال کو دکھاوے سے پاک کر دے. یہ دکھاوا شرک اصغر ہے، عذاب ہے، یہ دکھاوا مصیبت ہے. آنیسٹلی ہر وقت انسان اپنے آپ کو ٹٹولتا رہتا ہے کہ یہ کام کس لیے کیا. چلے وہ اپنے کمرے کے اندر چھپ چھپا کے نماز روزہ اور قرآن پڑھ لیا، چلے اللہ کرے وہ دکھاوے سے بچ جائے، ٹھیک ہے. تو بعض نیکیاں نا وہ سیکرٹ ہوتی ہیں اللہ اور بندے کے درمیان، وہ تو محفوظ ہو جاتی ہیں. لیکن بعض نیکیاں وہ نہیں سیکرٹ رہ سکتی. جیسے مردوں کا ہر وقت چل کے مسجد جانا، وہ نظر آ رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی کہ مسجد جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. حج چھپ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں چھپ سکتا. آپ کا یہاں کلاس میں آنا چھپ سکتا ہے؟ نہیں چھپ سکتا. کیسے چھپے گا؟ تو بعض نیکیاں ہیں وہ بائی نیچر ہی ایسی ہوتی ہیں، بائی ان اینڈ آف دیم سیلز، کہ وہ نمایاں ہوتی ہیں. اب کوئی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جا رہا ہے، جنگ کے لیے جا رہا ہے، چھپ کے جائے گا؟ نہیں، سب کو پتہ ہے.
تو اس میں سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے دکھاوے کا. تو یا تو پھر ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ انسان وہ کام ہی کرنے چھوڑ دیتا ہے ڈر کے مارے, یا پھر اپنی نیت کی حفاظت نہیں کر پاتا. یہ صراط مستقیم ہے, یہ ہے پولیس راہ جس پہ مجھے اور آپ کو چلنا ہے. یہ کام بھی کرنے ہیں, محنت بھی کرنی ہے. بعض دفعہ آپ ترجمہ یاد کر رہی ہوتی ہوں گی, آپ کو خود نہیں سمجھ آتا ہوگا کہ میں 10/10 لینے کے لیے کر رہی ہوں یا میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے یہ ترجمہ یاد کر رہی ہوں. سچی بات ہے, دیکھیں ہم سب اسٹوڈنٹس تھے نا. اور پھر وہی جیسے ابھی آپ میں سے کہہ رہی تھیں کہ رمضان میں بیچ میں آتے آتے اسے تھکنے نہیں لگ جاتے. تو ہر چیز کا یہ ہوتا ہے, بیچ میں آتے آتے نا انسان بہت تھکنے لگتا ہے, انرجی لیول میں ایک ڈپ آ جاتا ہے. اور یہ ہوتا ہے جیسے ہم ابھی آپ کے ٹیسٹ وغیرہ کی بات بھی کر رہے ہیں, یہ سب کو اس چیز سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہوگا کہ خود ہی انسان نہیں سمجھ پا رہا ہوتا کہ کس کے لیے کر رہی ہوں, میں کیوں تھک رہی ہوں. کیا مجھے لوگوں سے واہ واہ چاہیے, کیا مجھ کو اپنی کوئی سیلف سیٹسفیکشن چاہیے, یا میرے پیش نظر وہ اعلیٰ ترین مقصد ہے کہ لکلمت اللہ ہی العلیٰ, کہ اللہ کا کلمہ سب سے بڑا ہو جائے, اعلیٰ ہو جائے, اسلام نافذ ہو جائے, میں بچ جاؤں جہنم سے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, میں اللہ کے کلام کی قدر کروں, یہ قرآن میرے حق میں گواہ بن جائے قیامت کے دن, میری قبر میں ساتھی بن کر آئے. یہ ہے مقصد. تو یاد دلانا پڑتا ہے. دیکھیے خلوص آٹومیٹک نہیں ہے, ہم آٹو پہ نہیں چلتے. سیدھی سڑک ہے, بالکل سیدھی سڑک ہے, اور گاڑی کا اسٹیئرنگ آپ چھوڑ دیں اور کہیں گے سیدھی سڑک ہے, ٹھیک ہے, اسٹیئرنگ کنٹرول کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ دیکھیں گاڑی ویر کرے گی ادھر یا ادھر, پھر اسٹیئرنگ پکڑنا پڑتا ہے انسان کو, اللہ یہ کہ ٹیسلا ہے آپ کے پاس. تو اب مسئلہ تو یہ ہے نا سارا. تو ہمیں بھی نیت کو بار بار ٹھیک کرنا پڑتا ہے. یہ مت سمجھے کہ ہماری نیت ایک دفعہ ٹھیک ہو گئی تھی اب آٹو پہ چلتی رہے گی, نہیں چلے گی آٹو پر. شیطان ادھر سے ادھر لے کے جاتا ہے, نفس ہمیں بہکاتا ہے. تو کہیں اپنے آپ سے کہ میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں, لکھیں اس میں دکھاوا نہیں ہے, میں دکھاوا نہیں کر رہی, میں دکھاوا نہیں کر رہی. بتائیں اپنے آپ کو یہ بات تاکہ ہمارے اعمال محفوظ ہوں. تو جو پڑھنے والے کے فتنے ہیں وہی پڑھانے والے کے فتنے ہیں. خود بھی نہیں پتہ چلتا ہے ٹائم سے کس کے لیے پڑھا رہے ہیں, کیوں, کیا چاہیے. کیا اسٹوڈنٹ کا نمبر چاہیے, کیا نمبر گیم ہے, کیا یہ اپنی تعریف سننے کا شوق ہو رہا ہے کہ بعد میں آ کے کہیں کہ بھئی بہت اچھی تفسیر کرائی, بھئی آپ نے تو بہت اچھی تفسیر کرائی, کیا یہ سننا ہے. یا اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے وقت لگایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اتنا حقیر سا کام لے کے تیرے سامنے آ رہی ہوں, اللہ بس تو قبول کر لے. تو بار بار اپنے آپ کو خود ہی چیک کرنا پڑے گا. کوئی اس سے محفوظ نہیں ہے دکھاوے سے. وہ تو اللہ تعالیٰ بس انبیاء کی حفاظت کرتا تھا کہ ان کی نیتیں محفوظ رہتی تھیں. اس کے بعد تو ہم سب جو ہیں اس فتنے کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال محفوظ کرے اور حبط اعمال سے اللہ تعالیٰ بچائے. اور دوسرے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا, اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا دے. تو یہ وہ لوگ تھے ویلیو نہیں کرا اللہ کے کلام کو, اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے. اب نتیجہ سامنے آ گیا, ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کے بدلے جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے. نہ صرف خود کفر کیا بلکہ دین کا مذاق اڑا اڑا کر دوسروں کو بھی دین سے متنفر کیا. دین پر عمل کرنا حماقت قرار پایا ان کے نزدیک, بے وقوفی قرار پایا, بیکورڈ ہونا, میڈیویل ہونا, جاہل ہونا, درسی ہونا. ایسے ایسے لقب دیے, ننجا, درسی, اللہ جانے کیا کیا لقب. داڑھی رکھنا ان کے لیے بہت فنی ہوا, اور حجاب کرنے کا ان کو بہت تماشا لگا کہ کوئی حجاب کر رہا ہے. خوب مذاق اڑائے اچھی طرح, اللہ کی آیات کا بھی اللہ کے رسولوں کا بھی. کتابیں لکھی, موویز بنائی, ڈسکشنز کی, پینل ڈسکشنز, ٹاک شوز. تو خوب لوگوں کو شرمندہ کیا دین پر چلنے سے. تو ڈبل وہمی ہے ان کی, خود بھی کافر دوسروں کو بھی کافر بنایا. اور یہ جو مذاق اڑانے والے مستہزئون ہوتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملا کرتی. اللہ تعالیٰ غافل ان کو دے دیتا ہے, کافر ان کو دے دیتا ہے, مشرک ان کو دے دیتا ہے, حتیٰ کہ ظالمون کو بھی دے دیتا ہے. لیکن مستہزئون جان کے, حق کو پہچان کے پھر مذاق اڑانا, اللہ مجھ کو اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. کبھی دین کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے ہمارے کبھی کوئی دین کے بارے میں لطیفہ بیان کرے تو.
اور اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. البتہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جینا چاہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ بخاری میں حدیث ہے کہ جب تم اللہ سے مانگو فَصَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ تو فردوس مانگو اللہ سے. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وہ جنت کا بیچ ہے. وَأَعْلَى الْجَنَّةِ اور جنت کا اعلیٰ ترین حصہ ہے. وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ اس کی چھت رحمان کا عرش ہے. وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ اور اس فردوس سے ہی جنت کی نہریں پھوٹ نکلتی ہیں. اچھا آپ دیکھیں جب بھی جنت کا ذکر آتا ہے اس کا ڈسکرپشن آتا ہے نا کہ تجری من تحتها الانہار. فردوس کا ڈسکرپشن نہیں آیا. فردوس کا ذکر پورے قرآن میں 2 مقام پر آتا ہے, ایک یہاں اور ایک مومنون کے آخر میں. مومنون کے شروع میں جو آیات آتی ہیں 10 آیات 10-11 اولئک هم الورثون الفردوس. کچھ اعمال کا ذکر آتا ہے پھر آتا ہے کہ یہ جنت کے وارث ہوں گے. تو کیوں اللہ تعالیٰ نے ڈسکرپشن نہیں دیا؟ اس لیے کہ تصور ہی میں نہیں آ سکتی وہ فردوس ہے کیسی. چلو نارمل جنت اس میں تو عنب اور عنب اور اس میں تو رمان اور حوریں اور محلات اور غرف و مبنیہ یہ سب چیزیں ہوں گی. یو کین ریلیٹ ٹو اٹ. فردوس تم کیا سمجھو گے؟ دیکھا ہی کچھ نہیں تم نے, کوئی صفت ایسی آئی نہیں تمہارے سامنے کہ تم اس کو پہچان سکو. تو بس خالی فردوس کا ذکر کر دیا. اور بھی نزل ہے اور کبھی نکلنا نہیں چاہیں گے. ہر آن ہر شان نئی ہوگی اس کی, رنگا رنگی, تنوع, ویرائٹی. انسان منوٹنی سے گھبرا جاتا ہے, بور ہو جاتا ہے. وہ تو کروڑوں سال کے بعد بھی لا یبغون عنہا حولا نکلنا ہی نہیں چاہیں گے جنت سے. اتنا مزہ آ رہا ہوگا, سو مچ فن, اتنا عیش ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو فردوس میں جگہ دے دے. قل کہہ دیجئے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے, مگر میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں, بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور بھی لے آئیں تو بھی کفایت نہ کرے. اور سچی بات ہے, یہ بھی انڈر اسٹیٹمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کا کیا حصہ انسان کو ملا؟ وہ جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی, خضر نے جو مثال دی تھی چڑیا کی چونچ میں جو پانی وہ انسان کا علم, اور جو سمندر وہ اللہ کا علم. لائبریریز کی لائبریریز اور ہارڈ ڈسک کی ہارڈ ڈسک اور چپس کی چپس بھری چلی جا رہی ہیں. اللہ کے علم کا تو کوئی کنارہ بھی ابھی انسانوں کو بمشکل نظر آیا ہے. قل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا, میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے, بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اس کو چاہیے نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. جن انسانوں پہ اللہ نے وحی نازل کری وہ انبیاء کہلائے, خصوصی سٹیٹس اللہ نے ان کو عطا کیا. انسان تھے لیکن عام انسان نہیں تھے, اسپیشل انسان تھے, اور سب ایک ہی پیغام لے کر آئے توحید کا, اللہ ایک ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے پیغام انڈائلیوٹڈ ان پولیوٹڈ چھوڑ کر چلے گئے. اس کے حساب سے نیک اعمال کرتے رہیں, یہ کرائٹیرین ہے, اور عقیدے کی حفاظت کرتے رہیں, شرک نہ کریں. تو شروع ہوئی تھی سورت کتاب اور رسول کے ذکر سے, اور آخری آیت میں بھی رسول اور وحی کا ذکر ہے. ان کی تعلیمات کی روشنی ہی میں عمل صالح ممکن ہے, شرک سے بچا جا سکتا ہے, اور دنیا کے دجل سے بچا جا سکتا ہے. دنیا کا دھوکہ قرآن ہی کے آئینے میں نظر آتا ہے, اس کے بغیر نظر نہیں آتا. تو جوانی دھوکہ دیتی ہے, ہمیں پتہ چلا کس سے بچا جا سکتا ہے.
پیسہ دھوکہ دیتا ہے اس سے بھی بچ سکتا ہے انسان، اقتدار دھوکہ دیتا ہے اس سے بھی بچ سکتا ہے انسان، اور علم بھی دھوکہ دے دیتا ہے، وہ بھی انسان صحیح طرح عمل کرے، علم کے اوپر صحیح نیت سے حاصل کرے تو ان تمام فتنوں سے بچ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔